یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ 18 رمضان المبارک بے شمار عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کا دن ہے۔ جمعے کا دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ویسے موجود آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ مومن کی عید ہے۔ ایک تو مومن کی عید کا دن اور اوپر سے رمضان المقدس کا جمعہ، تو برکتیں ڈبل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلا جو دن گزرا 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال، یہ بھی بڑا اہم دن تھا۔ پھر 20 رمضان المبارک یہ فتح مکہ کا دن ہے، اس دن مکہ فتح ہوا، یہ بھی بڑا عظیم و شان دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 20 رمضان المبارک کو مکہ میں فتح عطا فرمائی، تو اس کی ایک اپنی عظمت ہے اس دن کی۔ اور آج کا جو دن ہے 18 رمضان المبارک، یہ اس حوالے سے بڑا عظیم دن ہے کہ اس دن کو یہ نسبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یعنی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا یوم وصال ہے آج کا دن۔ بے شمار انہوں نے جنگیں لڑی، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بارے کہتے تھے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب کرے، مسلمان ہو جائیں، حضور کی خواہش تھی، اسی طریقے سے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے بارے بھی حضور کی خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ خالد بن ولید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضور کی خواہش تھی کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، 8 ہجری کے اندر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بے شمار جنگیں بھی لڑی، اسلام کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور بے شمار جرت مند، بہت بڑے جرنیل، کمانڈر، بڑے مضبوط قسم کے جنگجو بندے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے جسم میں کوئی 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں جہاں پر تلواروں کا، نیزوں کا زخم کا نشان نہ ہو، مگر مجھے موت پھر بستر پر آئی ہے، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ تو اگر جنگیں لڑنے سے کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہوتا، جنگ لڑنے سے اگر کوئی بندہ شہید ہوتا، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ضرور کسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا، مگر اللہ پاک نے مجھے بستر پر ہی
میری موت مقدر کی اور مجھے یہیں پر موت آنی ہے۔ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جو بندہ بزدل ہوتا ہے اسے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی ایسے جرت مند بندے تھے یہ، ایسے جری آدمی، موت کا ذرا ڈر نہیں تھا، صحیح ٹکا کے لڑا کرتے، اور اس قدر لڑا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی بہت ساری جنگوں پر بھیجا۔ کائنات کے اندر جو اہل ایمان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے، ان کارناموں میں سے جس کے سر پر سب سے بڑا سہرا سجتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جنگ یمامہ لڑی گئی منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور اس جنگ کو جس لشکر نے جا کر جیتا تھا اس کے کمانڈر کا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ یہ آپ کی عظمتیں ہیں، یہ آپ کی شانیں ہیں کہ جنگ یمامہ کے اندر بھی آپ کا مین کردار ہے، جنگ لڑنے میں بھی، حکمت عملی میں بھی، اور مسلمانوں کو وہاں فتح ملی، اللہ پاک نے ختم نبوت کے منکرین کو نیست و نابود فرمایا، مسلمہ کذاب مارا گیا، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت جو تھی اللہ پاک نے اس کے صدقے سے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ مسلمان آج تک اس فتح پر رشک کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کو فتح کیا تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق اور ایران کے علاقوں میں بھی جنگ لڑنے کے لیے بھیجا، وہیں سے کہ آپ آگے جنگ لڑنے کے لیے چلے جائیں حضرت سیدنا خالد بن ولید۔ تو آپ 12 ہجری میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک علاقہ آبلا نام کا وہاں چلے گئے، اور ایرانی صوبہ حدیر نام کا تھا وہاں پہ آپ پہنچے، اور ہرمز نام کا جنگجو سردار تھا اس کے ساتھ جنگ لڑی آپ نے، بے شمار اللہ نے فتوحات عطا فرمائیں، بے شمار بیڑے کافروں کے، بحری جہاز اور بے شمار دیگر چیزیں وہ آئیں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اور 1 لاکھ مزید فوجی ایران نے بھیجا مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ اس وقت صرف 13,000 بندہ جنگ لڑ رہا تھا، 13,000 کے لشکر کے ساتھ، جس نے لاکھوں کے لشکروں کے دانت کھٹے کیے ہیں اس کا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ ایسا جرت والا بندہ اور ایسا جری آدمی تھا۔ جنگ یرموک لڑی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومی جرنیل اس نے 2,40,000 کا لشکر لے کر جنگ یرموک میں مسلمانوں کے خلاف آیا۔ 2,40,000 کا لشکر ہے جنگ یرموک میں جو مسلمانوں کے خلاف لڑے گا، اور آگے جو کمانڈر جنگ لڑ رہا ہے اس کے پاس کتنے بندے ہیں؟ اس کے پاس صرف 40,000 بندے، 40,000 بندے لے کر 2,40,000 کا مقابلہ کرنے والا جو کائنات کا پہلا اور آخری جرنیل ہے اس کا نام بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ آپ نے جنگ لڑی اور اللہ پاک نے آپ کو وہاں فتح عطا فرمائی، اور 40,000 کے لشکر کے ساتھ 1,30,000 رومی مارا گیا۔ آپ نے اس جنگ میں اس قدر شدت کی جنگ لڑی، 1,30,000 رومی مار دیا گیا۔ اس 40,000 کے لشکر نے ایسی عظیم و شان فتح حاصل کی۔ پھر دمشق کے اندر بھی آپ کو بھیجا گیا، وہاں پر بھی آپ نے جنگ لڑی، اور بے شمار آپ نے جو تھے آپ نے فتوحات لڑی۔ لیکن اللہ پاک کا اس پر اتنا فضل ان پر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی جب آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کا وصال ہونے لگا ہے تو آپ کے جو تاریخی جملے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرمایا کرتے تو روتے تھے آپ انتقال کے ٹائم پہ۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید اپنے انتقال کے ٹائم روتے، اور رو رو کر کہتے میں اتنی جنگوں میں شریک ہوا ہوں کہ میرے جسم میں 1 انچ جگہ بھی نہیں بچی،
جہاں پر زخم نہ لگے ہوں، جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہ لگی ہو، مگر دیکھو میں اب بستر پر دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ بزدلوں کی آنکھوں میں نیند پیدا نہیں کرتا۔ یہ آپ کا مشہور جملہ ہے اور آپ کے دربار پر بھی لکھا ہو، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج 18 رمضان المبارک ہمارے اس اسلامی ہیرو کا دن بھی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کس نے وہ دیگر ہیرو بتا دیے، ہمیں مسلمانوں کو پتہ نہیں کس بندے نے ان ہیروں کے ساتھ ہمارا تعارف کروا دیا کہ جو نہ مسلمان تھے، نہ ان کا اسلام کے لیے کوئی کارنامہ تھا، نہ ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمت تھی۔ آج ہم وہ غیر مسلم، کبھی کو بھگت سنگھ کو بنا رہا ہے ہیرو، کبھی کو رنجیت سنگھ کو بنا رہا ہے ہیرو، کبھی کو اس کو بنا رہا ہے، کبھی اس کو بنا رہا ہے۔ کیا جس قوم کے پاس حضرت خالد بن ولید جیسا بندہ ہو، اسے اور ہیرو کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس کے پاس حضرت امام حسین جیسی ہستی ہے، اسے کسی اور شخصیت کی، کسی اور عظیم و شان ہیرو کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس قوم کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، محمد بن قاسم ہے، طارق بن زیاد ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جن لوگوں کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر 72 تن ذبح کروا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کٹوا لیے، مگر انہوں نے کلمہ حق کو نہ چھوڑا اور باطل کے حق پر بیعت نہ کی۔ تاریخ آج بھی شرمندہ ہے کہ حسین ایک ہی حسین تھا، حسین جیسا رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ تاریخ آج بھی اس بات پر فخر محسوس کر رہی ہے کہ اس کے اندر ذکر حسین بھی ملتا ہے۔ تاریخ آج بھی اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ اس تاریخ کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسے جری اور قد آور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کسی اور ہیرو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لنڈے کے دانشور ہیں نا، جو کھینچ کھینچ کے دیگر جگہوں سے لا کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے بندے کا یہ کردار ہے، فلانے بندے کا یہ کردار ہے، انہیں بتاؤ ہمیں تو کردار اگر دیکھنا ہے، ہمیں وہ کردار دیکھنا ہے جس کردار کو رب کائنات نے خود فرمایا کہ اگر کسی نے پیروی کرنی ہے تو اس کردار کو دیکھو۔ مالک کس کو دیکھیں تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں اگر تمہیں پیروی کرنی ہے تو بہترین نمونہ جس کو رب نے بنایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ احباب جو ہے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، جو چیزیں یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اساتذہ کرام، ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے مدرسے، یہ سارے لوگ یہ اپنا کردار ادا کریں اس چیز میں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے ہیرو، جس بندے کے پاس، جس قوم کے پاس امام غزالی ہے، اسے کسی اور دانشور کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جس کے پاس امام رازی ہے، اس کو کسی اور بندے کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس بندے کے پاس ایسے ایسے بڑے دانشور ہیں اور ایسے ایسے بڑے فلاسفر آدمی ہیں اور ایسے ایسے بڑے مناطقہ ہیں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا منطق فلسفے میں یہ نام تھا، تصوف میں تو آپ بعد میں آئے نا، آپ کا منطق اور فلسفے میں اور آپ کا علم میں یہ نام تھا۔ آپ اتنے بڑے حجت سمجھے جاتے تھے کہ آپ اپنی جوانی کے عالم میں آپ کا دل کیا کہ کسی ایسی جگہ جا کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے ایک مسجد میں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے نکر میں، خطیب صاحب خطبہ پڑھا رہے ہیں، خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو خطبے کے دوران خطیب صاحب نے کہا تم میری بات کو مانو، میں تمہیں اس بات پر دلیل دیتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا عالم امام غزالی بھی یہی کہتا ہے۔ تو غزالی وہ کونے میں بیٹھے ہوئے اپنی گردن جھکا کے نیچے بیٹھ گئے، میں تو چھپنے آیا تھا یا اللہ، میرا ذکر تو یہاں پر بھی چل رہا ہے۔ تو ایسا جس کے پاس دانشور جس قوم کے پاس ہو، اسے کہاں کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ لنڈے کے دانشوروں کے پاس جا کر یہ 1.5 ٹکے کے بندے لا کے ہمارے سامنے پیش کرے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے، دنیا کا کوئی قانون جو آقا علیہ السلام سے پہلے بنا،
اس کے اندر عورتوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہوں، اس کے اندر غلاموں کے حقوق بھی بتائے گئے ہوں، اس کے اندر قرض لینے والے قرض دینے والوں کے حقوق بتائے گئے ہوں، اس کے اندر یتیموں کے بیواؤں کے حقوق بتائے گئے ہوں، اس کے اندر چیز ادھار لے کر دینی کیسے ہے اس کے حقوق بتائے گئے ہوں، اس کے اندر قصاص اور دیت کے مسائل بتائے گئے ہوں۔ کائنات کا کوئی ایسا قانون تو ہو جس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہوں، جس میں بتایا گیا ہو کہ بیٹیوں کو وراثت دینی ہے، جس میں بتایا گیا ہو کہ عورتوں کے حقوق یہ ہے، جس میں بتایا گیا ہو کہ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے۔ وہ صرف ایک ہی ایسا خطبہ تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس سے پہلے کوئی خطبہ ایسا نہ آیا جس کے اندر ہر چیز کا مکمل بیان تھا۔ یہ وہی تھا جو رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر بیان کر کے لوگوں کو بتا کر گئے کہ لوگوں، اگر کسی نے فلسفہ سیکھنا ہے، اگر کسی نے دانش سیکھنی ہے، اگر کسی نے فکر سیکھنی ہے، اگر کسی نے قوانین سیکھنے ہیں، اگر کسی نے دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، سلیقہ سیکھنا ہے، اگر کسی نے قوانین اور اصول اور ضوابط سیکھنے ہیں، تو ادھر ادھر سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے ایک ایسی ہستی بنا دی ہے جس کو جہاں سے بھی پرکھو گے، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ مکمل اور اکمل ہی نظر آئے گی۔ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ ہمارے نوجوان پتہ نہیں ادھر ادھر جاتے کیوں ہیں، یہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیوں جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کل کا دن گزرا، 17 رمضان المبارک کا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی جنگ لڑی، غزوہ بدر لڑا۔ جب غزوہ بدر لڑا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہ لڑی گئی اسلام میں باقاعدہ اور مستقل طور پر۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی اور تم وہاں پر کمزور تھے، تم 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ یہ مکمل آیتیں اللہ پاک نے 3 سپارے میں اور 9 سپارے میں ارشاد فرمائیں۔ 9 سپارے میں فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا اور تمہیں 1000 فرشتے جو قطار در قطار اترے ان کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی دیکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ 313 بندے ہیں، گھوڑے بھی بڑے مختصر، اونٹ بھی بالکل 70 اونٹ، سامنے 700 اونٹ، یہاں 70 اونٹ ہے، 313 بندے یہاں، 1000 بندہ وہاں، بے شمار تعداد بھی کم ہے، لشکر بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بے سر و سامانی دیکھی، رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ پیادہ لوگ یہ جو پیدل آئے ہیں انہیں سواریاں عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے بوسیدہ لباس پہنا ہے انہیں بہترین لباس عطا فرما، یا اللہ یہ جو بھوکے آئے ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب فرما۔ روایتوں میں موجود ہے جب بدر کی جنگ لڑ کے صحابہ واپس گئے، پہلے پیدل آ رہے تھے، صرف 70 اونٹ تھے اور پیدل آ رہے تھے صحابہ کرام، جب بدر کی جنگ لڑ کے گئے تو کوئی بندہ ایسا نہ تھا جس کے پاس 2 اونٹ نہ ہو، کم از کم ایک تو ہر ایک کے پاس تھا، ورنہ 2 اونٹ لے کر گئے، کپڑے لے کر گئے، کھانے پینے کا سامان لے کر گئے، بے شمار مال لے کر گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اسے عطا کیا جاتا ہے، اسے لیا کچھ نہیں جاتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے بدر کے میدان میں اور جو دعا مانگی، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ دہرایا، پھر دہرا رہا ہوں، یہ دعا صرف حضور ہی مانگ سکتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ایسی دعا کر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا کر دے، یا الہی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عنایت فرما دے، اے اللہ تو نے اگر اہل اسلام کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، میرے تیرے جیسا بندہ کہے تو رب نے کہنا تیرے جیسے لاکھوں جیسا لا جا،
لیکن اللہ کے حبیب نے کہا ہے نا تو آگے سے محبت والا جواب بھی آیا ہوگا، سونیا میں تمہیں ضائع کیسے ہونے دوں گا، تجھے تو میں نے بنایا ہی بڑی محبت کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اتنی دعا کی کہ آپ کی کندھا مبارک سے آپ چادر نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، وہ چادر کو واپس آپ کے کندھے پر ڈالا اور ڈال کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب آپ نے بہت مناجات کر لی، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ ہزاروں فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ اسی ٹائم پہ قرآن کی آیت اتر آئی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فریاد کی، میں نے آپ کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتوں کے لشکر کو نازل فرما دیا۔ یہ بدر کے میدان میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب جنگ لڑی، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کا ٹائم آ گیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہاں بھائی کیسے جنگ لڑنی ہے، جنگ کا ٹائم آ گیا، مشورہ چل رہا، صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے جو گفتگو کی، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں برق الخماد نام کے پہاڑ کے ساتھ گھوڑے ٹکرانے گا، ہم گھوڑے وہاں بھی لے جائیں گے، اور یہ پہاڑ قریب نہیں تھا، یہ یمن کا آخری شہر ہے جہاں جانے کا وہ کہہ رہا ہے، اور یہ سینکڑوں میل دور ہے مدینہ پاک سے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم یہ بھی کریں گے۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہیں گے آپ لڑیں آپ کا رب لڑے، یا رسول اللہ ہمارے خون کے آخری قطرے بھی مصطفیٰ پر قربان ہیں۔ اس صحابہ کرام نے جب یہ جملے بولے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں آئے۔ اب سنیے گا، آقا نے فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ آقا نشان لگاتے جاتے اور فرماتے فلانا بندہ کل یہاں پر کٹ کر کافر مرے گا، فلانا کافر یہاں پر مرے گا، فلانا کافر یہاں پر مرے گا۔ حضور نے نشان لگائے، جہاں جہاں حضور نے جگہ بتائی وہیں پر وہ بندے مرے۔ ابو جہل یہاں مرے گا، فلانے کی جگہ یہ ہے، فلانے کی جگہ یہ ہے۔ وہ جو آیت کے اندر آیا کون کہاں مرے گا خدا جانتا ہے، وہ جو آیا کون کہاں مرے گا خدا جانتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آقا نے نشان لگائے، جہاں حضور نے نشان لگایا وہیں پر کافر مرے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہمیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں، اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہمیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا صرف خدا جانتا ہے۔ یہ صرف والا لفظ مولوی نے خود سے ڈالا ہے، یہ اپنے پلے سے ڈالا ہے، ورنہ اگر کون کہاں مرے گا صرف خدا جانتا ہے، مصطفیٰ کو علم کہاں سے آ گیا، نشان کیسے لگ گئے؟ اور جو بات آپ نے سمجھنی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کافروں کی قتل گاہوں کے بارے بتایا، اس نے یہاں مرنا ہے انشاءاللہ، اس نے یہاں مرنا ہے، اس نے یہاں مرنا ہے۔ آقا نے جہاں جہاں بتایا وہ وہیں پر مرے، نمبر ایک۔ نمبر دو پہ جملہ سنیے گا آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 70 کافر بدر میں مارے گئے ہیں ان کو کھینچ کے لاؤ، سب کو بدر کے کنویں میں پھینکا۔ سارے کافر پھینکے گئے بدر کے کنویں میں، سارے کافر بدر کے کنویں میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام بدر کے کنویں کے اوپر منڈیر پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا فلاں بن فلاں، اے عرب کے فلاں سردار، بتاؤ جو خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ آقا علیہ السلام ان کافروں کی لاشوں سے مخاطب ہے، اے فلانے بن فلاں بتا وہ جو خدا کا وعدہ ہے سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو بتا سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو بتا سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور سنو جو خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا اور حق نکلا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے کہا، اب جملہ آپ کا اگلا سبحان اللہ والا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے جسموں سے روح نکل گئی ہے، یا رسول اللہ کیا یہ مردہ لوگ بھی سنتے ہیں؟ جن سے آپ کلام کر رہے ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث، حضور کیا یہ مردہ لوگ سنتے ہیں؟
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ سنیے گا. آقا نے فرمایا اے عمر جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ بھی سن رہے ہیں. حضور فرق کیا؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے چونکہ یہ مر گئے، ورنہ سن یہ رہے ہیں. اب جہاں پر ایک حدیث پاک کا فیض اور حدیث پاک سے خیرات لے کر آپ کو جملہ ایک نتیجہ نکال کر دے رہا ہوں. اب اب ذی وقار جملہ سمجھنے والا ہے، جملہ توجہ والا ہے. آقا علیہ السلام بدر کے کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا، اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا، اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا. وہ سارے کافروں سے حضور مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مردے سنتے ہیں؟ آقا نے فرمایا سنتے ہیں، جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. سوال آپ سے ہے ابو جہل مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ کافر تھا. بدر کے کنویں میں جو 70 لاشیں پھینکی گئی وہ مسلمانوں کی تھی کہ کافروں کی تھی؟ کافروں کی تھی. یہ وہ ہیں جو حضور کے خلاف لڑتے مرے، وہ 70 کافر ہیں جو بدر کے کنویں کے اندر مارے گئے اور پھینکے گئے کنویں میں. یہ جو کافر بدر کے کنویں میں پھینکے گئے آقا ان سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر کافر سن رہے ہیں. اگر کافر سن سکتا ہے، اگر کافر کنویں میں سن سکتا ہے، اور سیاستہ کی حدیث ہے، لاؤ اس حدیث پاک کا جواب. اگر کافر قبر میں سن سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے 11ویں والا پیر بھی سن سکتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے حضور داتا صاحب بھی سن سکتے ہیں، اجمیر کا شہنشاہ بھی سن سکتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم ہے وہ آمنہ کا لال جو مدینے میں آرام فرما ہے، جہاں دل چاہتا ہے جس امتی پر راضی ہو جائیں حضور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور جس امتی پر راضی ہو جائیں حضور اس کو سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم ہے جو یہاں سے پکارے میرے مصطفیٰ کل بھی سنتے تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی سن رہے ہیں. اس حدیث کا جواب کون دے گا؟ اس حدیث کا جواب کیا دے گا؟ زہر کا پیالہ پی لے گا، بندہ مر جائے گا اس حدیث کا جواب نہ ملے گا. موت کو گلے لگائے گا اس حدیث کا جواب نہ ملے گا. اس لیے کہ آقا نے کہا کہ بدر کے کافروں نے سنا ہے. جب بدر کے کافر سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام کیوں نہیں سن سکتے؟ آقا علیہ السلام کی امتی کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے یہ کہنا، بلکہ اب تو فرقے بھی دو ہو گئے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اب ان کے 2 فرقے ہو گئے ہیں. اب وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں سنتے ہیں، اب تو وہ بھی ماننے لگ پڑے. اس لیے ہمیں بریلی کے بابے نے عقیدہ دیا تھا فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تم نے یہاں سے مصطفیٰ کریم کو پکارنا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مدینے میں میرے مصطفیٰ نے سن لینا ہے، اور پھر جہاں دل کرنا ہے میرے حضور نے تشریف بھی لے آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ بھی جانا ہے. مردے سنتے ہیں، یہ میں نے بدر کے اس حدیث پاک کے درمیان میں میری بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتایا. اب جو بات آگے کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بدر کی جنگ میں آپ کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا. اس صف کے اندر میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ادھر کھڑا، ایک چھوٹا سا بچہ بدر میں ادھر کھڑا. میں نے کہا کاش میں بھی بڑے بڑے جری لوگوں میں، بڑے بڑے کڑیل جوانوں میں کھڑا ہوتا. میرے سائڈوں پہ 2 بچے کھڑے ہیں. میرے دل میں خیال آ رہا تو بچے مجھے کہنے لگا، ان میں سے ایک بچہ، چچا عبد الرحمن آپ کو پتا ابو جہل کہاں ملے گا؟ میں نے کہا خیر ہے، ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا جی میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں نے ابو جہل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے. آپ کہتے میں نے اس بچے کو دیکھا، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اتنا دلیر بچہ ہے کہ ابو جہل کو مارے گا؟ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تو ادھر والے بچے کو میں نے دیکھا تو اس بچے نے مجھے کہا چچا عبد الرحمن آپ کو پتا ابو جہل کہاں ملے گا؟ میں نے کہا تو نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے مل گیا میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتار کر چھوڑوں گا. میں نے اسے معاف نہیں کرنا ابو جہل کو، اس نے میرے آقا کو گالیاں دی. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگ پڑا ان بچوں کی بہادری پر.
میں حیران رہ گیا. جنگ شروع ہو گئی, تھوڑی دیر گزری تو میں نے ابو جہل کو دیکھا. میں نے بچوں کو کہا وہ ادھر آؤ. وہ دونوں بچوں نے تلواریں پکڑی ہاتھ میں. میں نے کہا تمہارا مطلوب وہ ہے جس کو تم نے مارنا ہے, وہ ابو جہل ہے. دونوں جھپٹ پڑے ابو جہل پر جا کر, اسے مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکما قتلہ, اے بچوں تم دونوں میں سے کس نے مارا اسے؟ تو دونوں ایک آواز میں کہنے لگے حضور میں نے مارا. وہ کہتے حضور میں نے مارا. آقا نے کر لی ہے حضور ہم نے تلواریں صاف نہیں کی. آقا نے فرمایا دکھاؤ. جب تلواریں دکھائیں تو اوپر خون لگا تھا. آقا نے فرمایا کلاکما قتلہ, تم دونوں نے ہی اسے قتل کر دیا. ان بچوں کا نام, ایک کا نام حضرت سیدنا معاذ, ایک کا نام حضرت سیدنا معوذ. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ, انہوں نے وہ کفر کا سرکردہ بندہ, وہ کفر کا سرغنا جب اسے خاک میں ملایا تو گویا کہ رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ پاک جب ایمان کو غالب کر دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے سورماؤں کو بھی مار دیا کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی خاک میں ملا دیتا ہے, بڑے بڑے سورماؤں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے. ایک جو معاذ سے یہ بڑے بھائی تھے معوذ, چھوٹے بھائی معاذ کے والد فوت ہو گئے, والدہ نے دوسری شادی کر لی تو وہاں سے بچہ پیدا ہوا ہے معوذ. دونوں یہ کارنامہ سر انجام دیا. ابو جہل کو مارنے والے بچے, دو ماں شریک بھائی تھے, باپ الگ الگ تھے ان کے. اب جو چیز یہاں پر میں نے بتانی آپ کو, اصحاب بدر 313 بندے بدر میں گئے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو ایک لمبی حدیث. اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا اے اہل بدر تم جو چاہو کرو, خدا نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے. یہ بدر والوں کی فضیلت, یہ مقام اور مرتبہ بدر والوں کو ملا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ ربیعہ بنت برا ایک عورت تھی, وہیں آ کر کہنے لگی حضور میرا بیٹا حارثہ بن سراقہ آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا, کیا بنا؟ آقا نے فرمایا وہ تو شہید ہو گیا بدر والے دن, ایک تیر لگا جس سے شہید ہو گیا. تو ماں کہنے لگی حضور اگر وہ جنت میں ہے تو بتائیں میں صبر کروں, اگر نہیں ہے تو میں رو لوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری ماننے والی میری امتی عورت, جنت ایک نہیں ہے, اللہ کی بے شمار جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا کو نیچے والی جنت میں نہیں ہے, اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. تو بدر میں لوگ گئے تھے. اب جو ایک وظیفہ ہے بدر والوں کا, ایک لمبی داستان ہے, میں نے اس میں سے چند جملے پڑھے آپ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ بدر میں گئے 313 بندے, ہم مختلف تسبیحاں پڑھتے ہیں نا, کوئی یا اللہ, کوئی یا رحمان, یا رحیم, کو درود کی تسبیح, کو لا حول ولا قوت دی کی تسبیح, کو یہ تسبیح, کو وہ تسبیح, ہم مختلف تسبیحاں پڑھتے ہیں. بدر کے اندر جو 313 بندے شریک ہوئے تھے, جو بندہ ان کے نام کی تسبیح پڑھے اللہ اس بندے کو ولی بنا دیتا ہے. اصحاب بدر کے ناموں کی تسبیح پڑھنے سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اور بے شمار بندے ولی بنے بھی ہیں. اصحاب بدر کے نام کی تسبیح کی 313 بندے پڑھے. اللہ پاک اس وظیفے کی وجہ سے بار بار وظیفہ کیا صحابہ بدر کے نام. لوگ مصیبتیں دور ہو جائیں گھروں میں صحابہ بدر کا ذکر کرواتے ہیں, صحابہ بدر کی محفلیں کرواتے ہیں, نام لے کر ان کے گھر میں نام پڑے جائیں ہمارے. کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. کسی کا رزق نہیں چل رہا, صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. کسی کے ہاں جادو ٹونا ہے, صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. ایک اللہ کے ولی, انہوں نے اپنا مشاہدہ تجربہ لکھا, کہتے میں سفر پر جانے لگا تو میرے گھر میں حفاظت کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے صحابہ بدر کے نام لکھے, تعویذ بنا کر دروازے پر لٹکا گیا. رات کو چور آ گئے, وہ اندر جانے لگے, دروازہ توڑ کر جائیں اندر تو اسلحہ بجنے کی آواز آئے, جیسے اسلحے کی آواز نہیں آتی, وہ دوڑ کے باہر آ جائے. اگلے دن پھر گئے, اسلحہ بجنے کی آواز آئے, پھر باہر آ جائیں. تیسرے دن پھر گئے, وہ پھر باہر آ جائیں.
کہتے جب میں گھر گیا میرے پاس وہ چور اپنی پوری جماعت لے کر آیا, مجھے آ کے کہنے لگا ہم چور ہیں, تیرے گھر میں 3 بار چوری کرنے آئے ہیں, چوری نہیں ہوئی, تیرے گھر میں تھا کوئی نہیں, اسلحہ بجنے کی آواز آتی تھی, بتا تو نے کیا کر رکھا ہے اپنے گھر کے بارے, تو نے کون سا وظیفہ اور عمل کر رکھا ہے. وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے کیا کچھ نہیں ہے, اصحاب بدر کے نام لکھ کر لگائے ہیں, اللہ نے ان ناموں کا صدقہ ہے میرے گھر کی حفاظت فرما دی ہے. وہ چور کہنے لگا پہلے ساری زندگی دنیا کا مال کمایا تھا, اب مجھے وہ چیز ملی ہے کہ کسی چوری کی ضرورت نہیں رہ جاتی, میں اصحاب بدر کے ناموں کا وظیفہ کروں گا, اللہ مجھے خود غیب سے رزق عطا فرما دے گا. یعنی اتنا مقام اور مرتبہ صحاب بدر کے ناموں کا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے. 14 مسلمان شہید ہو گئے, 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے. اور ایک مسئلہ اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا دانشور بندے, کسی سے جو مرضی پڑھ لیں خیر ہے, چلتا ہے, ہونے دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 70 قیدی پکڑے گئے. آپ نے فرمایا فدیہ دو بھائی, فدیہ دے کے چھوڑ جاؤ. کسی نے کوئی فدیہ دیا, کسی نے کوئی فدیہ دیا, کسی نے کوئی فدیہ دیا. آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے کافروں کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کے لیے, وہ بھی پکڑے گئے. آقا نے فرمایا چچا عباس فدیہ دے کے چلے جاؤ. وہ کہنے لگے حضور میرے پاس تو فدیہ کوئی نہیں ہے. آقا نے فرمایا گھر جو میری چاچی ام فضل کو سونا دے کر آئے ہو وہ دو نا, اور دے کے چلے جاؤ. تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان پیسوں کا پتہ تو مجھے تھا یا میری بیوی کو تھا, آپ کو کس نے بتا دیا؟ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے چچا عباس آپ کو کہا نا مصطفیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا فدیہ دو, تو بھی چلا جا, تو بھی چلا جا, تو بھی چلا جا. فدیہ دے کر چھوڑ دیا بندوں. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا آقا نے فرمایا جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ میرے 10 امتیوں کو لکھنا سکھا دے اور چلا جائے. 2 چیزیں یہاں پر بتانی ہیں, توجہ فرمائیے گا. آقا نے فرمایا جس کو لکھنا آتا لکھنا سکھائے اور چلا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ لکھنا سکھانے لگ پڑے, لکھنا سکھایا. جب لکھنا آ گیا تو آقا نے انہیں آزاد کر دیا, چلے جاؤ. تو وہ چلے گئے بندے. سب سے پہلا جملہ جو یہاں پر میں نے بتانا, میرے اور آپ کے آقا کی دین, دنیا کا علم, دین کا علم, اس کے ساتھ محبت کتنی تھی. بدر کے قیدی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, پورے عرب کے اندر, پورے حجاز کے علاقے میں صرف 10 بندے ایسے تھے جنہیں ٹوٹا پھوٹا اپنا نام لکھنا آتا تھا, اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو پڑھنا بھی ٹھیک سے جانتا ہو, لکھنا بھی ٹھیک سے جانتا ہو. پورے عرب میں 10 بندے تھے بس. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, اس صحابی کو بھی لکھنا آ گیا, اس صحابی کو بھی لکھنا آ گیا, اس کو بھی پڑھنا آ گیا, اس کو بھی پڑھنا آ گیا, اس کو بھی پڑھا. حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج سے کہا کہ فلانی لڑکی کو لکھنا سکھاؤ جیسا تم نے انہیں دم کرنا سکھایا. یہ روایتوں میں موجود ہے. اب بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے آقا نے فرمایا 10 میرے امتیوں کو, میرے صحابہ کو لکھنے سکھاؤ اور چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آقا جب آئے ہیں, قرآن لے کر آئے ہیں, حدیث لے کر آئے ہیں, مذہب لے کر آئے ہیں, ساتھ علم کی شمع بھی لے کر آئے ہیں. علم کی روشنی بھی حضور نے دی ہے. اس عرب کو, اس زمین کو, ان علاقوں کو جس نے علم کی روشنی سے آشنا کیا ہے اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ, اب اس واقعے کو لے کر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, بدر کے واقعے کو لے کر, کہ اس کا مطلب ہے کسی سے بھی پڑھنا لکھنا جائز ہے, کسی سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں, جہاں سے اچھی بات ملے لے لو. ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں صرف انہیں لکھنا سکھانے کی اجازت دی ہے, دین سکھانے کی اجازت نہیں دی. دین کس سے سیکھنا ہے اس کے بارے آقا نے الگ فرمایا, ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم تمہارا دین ہے, ذرا دیکھ کر لینا کہ میں سیکھ کس سے رہا ہوں. ہر بندے سے نہ سیکھنے بیٹھ جانا. وہ جو بدر والوں سے سیکھا تھا وہ صرف لکھنا سیکھا تھا,
اور سیکھا بھی عام بندوں نے نہیں ہے، سیکھا صحابہ نے ہے، جن کے ایمان مضبوط ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو جنہوں نے آمنہ کا لال سامنے بیٹھا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے سیکھا ہے، جن کے ایمان مضبوط ہیں، اور انہوں نے بھی صرف لکھنا سیکھا ہے، وہ نماز کا مسئلہ بھی کسی اور سے نہیں پوچھتے تھے۔ اس لیے دنیا کا کوئی علم ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن آج کا جب شاگرد کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کسی ایسے استاد کے پاس جاتا ہے کہ جو استاد گمراہ ہے، جو دین سے پھرا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بچہ بھی پھرا ہوا نکلتا ہے، کہ آج کل استاد وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوتا جو ذمہ داری اس نے ادا کرنی ہے، وہ اپنے مضمون کو کم پڑھا رہا ہوتا ہے، دین پر تیر زیادہ چلا رہا ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام کی جنگیں زیادہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے بارے معاذ اللہ استغفر اللہ عیب زیادہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی خامیاں نکال کر معاذ اللہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دین سے بیزار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب کالج سے، یونیورسٹی سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو دین سے بیزار ہو چکی ہوتی ہے، ان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ جو اصحاب بدر نے سیکھا تھا وہ صرف لکھنا سیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی بندے سے جو غیر مسلم ہے، اور آپ اس کے پاس جا کر باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیں، اسلام نے روک رکھا ہے، اسلام نے منع کر رکھا ہے۔ آقا کی حدیث میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی، اور بے شمار واقعات موجود ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ تابعی بزرگ تھے، تابعی وہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا، بڑے نیک آدمی، ایک بد مذہب عورت سے شادی کر لی کہ میں تبلیغ کر کے اس عورت کو ٹھیک کر لوں گا، لیکن کہتے ہوا یہ کہ آہستہ 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 اس کا دین بھی بگڑ گیا، وہ عورت ٹھیک نہ ہوئی، اس کا ایمان بھی اپنے ہاتھوں سے گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دیکھ کر صحبت میں بیٹھنا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے 19واں سپارہ ہے، قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ ظالم قیامت والے دن اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کہے گا کاش میں فلانے بندے کو دوست نہ بناتا کہ اس بندے نے حق آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تو ہر بندے کے پاس بیٹھ کر سیکھنے بیٹھ جانا، حدیث ہی تو سنا رہا ہے، قرآن ہی تو سنا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دے کر واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے نا، ہدایت کے لیے اترا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا بھی بڑے حساب کتاب سے ہے۔ قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کئی قرآن پڑھ کے کہیں گے کہ نبی پاک معاذ اللہ ہماری طرح کے عام بشر تھے، اور کئی قرآن پڑھ کے کہیں گے کہ اللہ نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھ کے کہے گا کہ علم غیب صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، باقی کوئی نبی کچھ نہیں جانتا، اور کوئی قرآن پڑھ کے کہے گا کہ اللہ کی عطا سے ہر نبی غیب جانتا ہے اور مصطفیٰ کریم آسمانوں کی خبریں بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی طرح یہ احکامات فرض تھے اور اسی طرح حضور تھے جیسے ہم تھے، اور کوئی قرآن پڑھ کر کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے تو مصطفیٰ کی اداؤں کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ فرق آ جائے گا۔ پڑھنا کیسا ہے، اینک کیسی لگی ہے، اگر عشق مصطفیٰ والی اینک لگی ہے تو قرآن پڑھ کے نبی بے مثال نظر آئیں گے، اگر عشق مصطفیٰ والی اینک لگی ہے قرآن پڑھ کے حضور نور بھی نظر آئیں گے، حضور بے مثال بشر بھی نظر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھ کس سے رہے ہیں، آپ سیکھ کس سے رہے ہیں، قرآن پڑھانے والا آپ کا استاذ کون ہے، یہ بات مد نظر رکھیے گا اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ غزوہ بدر کا ایک تحفہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی صفیں سیدھی فرمائیں۔ ایک حضرت سواد نام کا شخص صحابی رسول ہے، صفوں میں کھڑے ہیں، ذرا پیٹ آگے نکلا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا جس سے آپ لوگوں کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ صف سیدھی کرو، نماز میں صفیں سیدھی کرنا بھی واجب ہے، بالکل سیدھی، اپنے گٹے سے گٹا جڑا ہوا نظر آئے سیدھا۔ آقا نے صفیں سیدھی کروائیں اور اتنی سیدھی کروائیں کہ حضور نماز کے اندر جب صحابہ کھڑے ہو جاتے حضور مصلی چھوڑ کر صحابہ پر جا کر نظر مارتے، صف تو سیدھی ہے کہ نہیں ہے،
جس کی سبسڈی نہ ہوتی حضور دیکھ کر سبسڈی فرماتے، جگہ خالی ہوتی کہتے اس کو پہلے جگہ فل کرو پھر نماز شروع کریں، اس میں کچھ ٹائم بھی لگ جاتا، لیکن آقا نے ایسی تربیت کر دی کہ بالکل کندھے سے کندھا، بالکل گھٹنے سے گھٹنا، گٹے سے گٹا جوڑا، بالکل سیدھا نظر آئے۔ یہ نہیں دیکھنا بھائی نیچے والی چٹائی کہاں پڑی ہے، آیا آپ سیدھے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ دیکھنا۔ چٹائی پاؤں سے آگے پیچھے ہو گئی، دری پاؤں سے آگے پیچھے ہو گئی، تو یہ نہیں جہاں جہاں دری ہے وہاں ہم نے مڑتے جانا، نہ وہ لائن کو سیدھا کرنا ہے، کیونکہ حضور نے دریاں سیدھے کرنے کا نہیں فرمایا، آقا نے صفے سیدھے کرنے کا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفے سیدھی فرما رہے، تو ایک صحابی حضرت سواد نام کے، ان کا ذرا پیٹ آگے کو نکلا تھا، آقا علیہ السلام نے تیر چبو کر فرمایا ذرا پیچھے ہو، سب سیدھی کرو جنگ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور آپ نے میرے پیٹ میں تیر چبویا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ یہ بدر کی جنگ کی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بدلہ لینا، یہ لو تیر لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا حضور ایسے نہیں لینا۔ ہر صحابی اس ٹائم پہ پریشان کہ یہ بندہ کیا کرنے لگا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لو بھی مارو میرے یہاں پر اور بدلہ لے لو۔ انہوں نے تیر پکڑ لیا، کہنے لگے حضور ایسے بدلہ نہیں لینا، جب آپ نے میرے پیٹ پر مارا تو آپ میرے پیٹ پر اس ٹائم پہ کپڑا نہیں تھا، لیکن آپ نے اوپر قمیض پہنی ہے، چادر لی ہے، حضور اسے ہٹائیں میں پھر ماروں گا۔ صحابہ کرام کے آنسو نکل گئے، چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی کہ آمنہ کے لال کے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ کیا کرنے لگے ہو۔ آقا علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، اس صحابی رسول نے دیکھا، تیر نیچے پھینکا، آقا علیہ السلام کے بطن مبارک کو، شکم اطہر کو چومنے لگ پڑے اور آقا کے قدموں میں گر گئے۔ آقا نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، بدلہ نہیں لے رہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں، جنگ ہونی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، پتہ نہیں بچ کے جانا ہے کہ نہیں جانا، حضور پتہ نہیں کیا بنتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں میرا آخری عمل یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہو۔ اللہ پوچھے کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا میرے مالک یہ عبادت لے کر آیا ہوں، اسی کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اسی کے صدقے مجھ پر فضل فرما دینا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے، یہ بدر کے میدان کا وقوع ہے، 313 بندے جنگ جیت کر آ گئے، اسلام کا تاریخ کا وہ سنہرا باب روشن ہو گیا۔ اور آنے والا دن چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بھی بات کو کر جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک فتح مکہ کو فتح فرما دیا۔ یہاں مکمل تو نہ ہو سکے گا، میں چند ایک باتیں بھی اس میں سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے لشکر تیار کیا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک لمبا پیچھے پس منظر ہے کہ صلح ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کا معاہدہ ہوا ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اس کے بعد کافروں نے معاہدہ توڑا مسلمانوں کے ساتھ، پھر جنگ شروع ہو گئی، اور اب جنگ کیسے شروع ہوئی اس کا ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن یہاں آقا علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا، 10,000 بندہ لے کر آقا مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے۔ بڑی خاص بات پر لایا ہوں آپ کو، لشکر جرار ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحابہ کرام راستے میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، آقا نے افطار کا حکم بھی دیا کہ روزے کھول لو، سفر ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، سختی ہے، روزے کھول لو، یہ اجازت بھی دے دی آقا نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب مکے کے قریب پہنچے، 10,000 کا لشکر تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی عقل، حضور کا علم، حضور کی ذہانت، آقا علیہ السلام کی فراست اور حضور کی امن پسندی دیکھیے گا کتنی بڑی ہے۔ آقا نے فرمایا کتنے لوگ ہو، حضور 10,000۔ فرمایا ذرا الگ الگ دور دور کر کے خیمے لگانے ہیں اور ہر بندہ رات کو آگ جلائے، 10,000 کے 10,000 جو لوگ خیمے لگا رہے ہیں، فرمایا ہر بندہ اپنے اپنے خیمے میں آگ لگائے، آگ جلے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا وہ رات کو دیکھیں گے نا مکے کے کافر، انہیں لگے گا کہ لشکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا لشکر آیا، تو وہ ڈر جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہم نے بندے مارنا مقصد نہیں ہے، مقصد اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا مقصد نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ دور دور کر کے آگ جلائی، وہ مکے والے لوگ پہاڑ پر چڑھے تو حیران رہ گئے، اتنی دنیا کہاں سے آ گئی، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے،
حیرت زدہ ہو گئے، حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے لوگ کہاں سے آئے۔ ابو سفیان کو بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے، ابھی تک حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہ پڑھا تھا۔ ابو سفیان کو بھیجا، جاؤ جاسوسی کر کے آؤ، میں خاص جگہ پر لایا ہوں آپ کو، رمضان المبارک کے اس مقدس جمعے میں پیغام ہے آپ کے لیے۔ ابو سفیان آ گئے جاسوسی کرنے کے لیے، پکڑ لیا گیا۔ ابو سفیان کو پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں لے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا ابو سفیان چھوڑ دے کفر کو، آجا مصطفیٰ کا غلام بن جا۔ یہ دیکھ کتنا بڑا لشکر ہے، یہ دیکھ اللہ نے آقا کو کتنی فتح عطا فرمائی ہے، یہ دیکھ آج وہ لشکر آیا ہے کہ تم لڑنا بھی چاہو تو لڑ نہیں سکتے۔ جناب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر ذرا آگے گئے تو دیکھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے، خیمے میں بیٹھے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے بلال تو غلام نہیں تھا؟ میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا ان جملوں پر۔ بلال تو غلام نہیں تھا، تو یہاں لوگوں کا استاد بنا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی نے جو آگے سے جواب دیا، سبحان اللہ، کہنے لگے ہاں میں تھا غلام، مگر مصطفیٰ کے قدموں میں لگ کے مجھے سردار بنا دیا گیا، حضور کے قدموں نے مجھے سردار بنا دیا، میں تھا غلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عزت عطا فرما دی۔ اور سنیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لشکر چلتا ہے، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا اور کمال کر گئے، کمال کر گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لشکر لے کر گزرے تو راستے میں کتیا نے اپنے بچے دیے ہوئے تو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ کتیا گھورا رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو گھوڑے کے نیچے نہ آ جائیں، اونٹ کے نیچے نہ آ جائیں۔ وہ بڑی ڈری ہوئی تھی، بڑی سہمی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو کہا یہاں ٹھہر جاؤ، لوگوں کو اشارہ کر کے کہو ادھر سے گزرو، یہاں سے کوئی نہ گزرے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا یہاں ایک ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، یہاں ایک ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، بچے ماں سے جدا نہ کیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے مر جائیں، ماں تڑپے، ماں مر جائے، بچے تڑپے تو انہیں جدا نہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کتیا کی ممتا کا دل بھی رکھا تھا اور اسے بھی نہیں توڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ رقم کر دی، آپ مکے میں داخل ہوئے، فرمایا لوگو اب بڑے بڑے سردار گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے چودھری گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑی آقا کے خلاف، وہ کھڑے ہیں کہ آج تو صرف اور صرف ہمارے گردنوں پر تلواریں چلیں گی، آج ہمارے سر گردنوں سے جدا کر دیے جائیں گے، آج ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام بلند جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ میرے صحابہ سنو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو تلوار پھینک دے اسے بھی امان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو قیدی ہو اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو مریض ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو عورت ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو بچہ ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو امان طلب کر لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ ادھر قتل کرنا کسے ہے؟ فرمایا میں تمہیں نام لے لے کر بتاتا ہوں، ابن خطل نام کا ایک بندہ ہے کہ جو میری شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اگر وہ کعبے کے خلاف میں بھی چھپ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ نے جا کر دیکھا وہ واقعی کعبے کے خلاف میں چھپا تھا، اسے نکال کر حرم کے اندر مارا گیا، اسے قتل کیا گیا، اس کی لونڈیاں تھیں انہیں قتل کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف انہیں قتل کیا جائے جنہیں میں کہوں گا، باقی سب کو آج معافی دے دی جائے۔ جب آقا نے معافی دی، وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، جنہوں نے آقا کے خلاف جنگیں لڑی تھی، جو گردنیں تان کر کھڑے ہوا کرتے تھے، آج سب گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں اور آقا کی اس معافی کا اعلان ہونے کا دیر ہے۔ قربان جائیں آقا کی اس حکمت عملی پر۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ایک دن کے اندر جس دن مکہ فتح ہوا ہے 10,000 کا لشکر آیا تھا، آقا کی اس حکمت عملی نے 2,000 کافروں کو کلمہ نصیب فرما دیا تھا۔ 2,000 بندہ مسلمان اور ہو گیا۔ آقا نے اس کے اگلی جنگ لڑی، غزوہ حنین، اس فتح مکہ کے ساتھ اگلی جنگ لڑی، اس میں 12,000 کا لشکر گیا۔
یہاں 10,000 آیا تھا مدینے سے، یہیں سے اگلی جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو 12,000 بندہ جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام نے حسن سلوک سے، آج دنیا کہتی ہے کہ انسانوں کے حقوق، آج دنیا کہتی ہے جانوروں کے حقوق، آج کہتے ہیں بلیوں کے حقوق، ہمیں فیس بک پہ میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ایک کتے کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو انگریز نے اس کو کتے کی ٹانگ لگائی ہوئی ہے، اس کو چیئر دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مشین لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ چل سکے۔ آج ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی ہاتھی پہ مار پڑا ہے، انگریز ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پر ایک بلی وہ بیمار تھی، فلانا انگریز گیا، اس نے بلی کو یہ حقوق دے دیے، جانوروں کے یہ حقوق ہیں۔ آج انگریز نے یہ حقوق دے دیا، آج انگریز نے یہ حق دے دیا۔ انگریز کو تو ابھی پتہ چلا ہے حق دینے ہیں، میرے آقا تو اس ٹائم پہ بھی ایک کتیا کو بھی حق دے کر گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کسی فاختہ کے بچے لے آئے، جسے ہم اپنی زبان میں کگی کہتے ہیں، اس کے بچے لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا نے فرمایا یہ فاختہ میرے سر پر منڈلا رہی ہے، رو رہی ہے، اس کے بچے کون لے کر آیا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں لے کر آیا ہوں تاکہ حسن اور حسین کھیلیں اور ان کا دل بہل جائے۔ آقا نے فرمایا جاؤ جہاں سے لے کر آئے ہو اس کے بچے واپس رکھ کے آؤ۔ اسلام یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ کسی فاختہ کی ممتا کا دل توڑا جائے اور حسن اور حسین کا دل خوش کیا جائے، جاؤ واپس رکھ کر آؤ۔ آقا علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے تھے، چیونٹیاں کیڑیاں بے شمار آ گئی، ان کی وادی آ گئی پوری۔ ایک صحابی رسول نے لکڑیاں پھینک کر آگ لگا دی کہ گزرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اس وادی پر، اس سوراخ پر آئے اور آ کر کہا اس آگ کو کس نے لگایا؟ حضور فلانے صحابی نے۔ آقا نے فرمایا خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے کسی کو آگ لگائی، خدا منع کر رہا ہے کہ جلانے کا عذاب خدا کے سوا کوئی کسی کو نہ دے، میں نے تمہیں روک دیا ہے، اور کوئی بندہ اس طریقے سے چوٹیوں کو آگ نہ لگائے۔ آقا علیہ السلام سڑک پر جا رہے ہیں، ایک شخص نے گدھے کے منہ پر مارا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر خدا لعنت فرماتا ہے جو کسی جانور کے منہ پر مارتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آ کر فریاد کرتا ہے حضور جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ پر بوجھ لاتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت کھانا چاہ رہا ہے، اور اونٹ رو پڑا۔ آقا علیہ السلام نے اس مالک کو روک کر کہا خبردار، اگر اسے نہر کیا، اگر چاہو تو مجھے بیچ دو، میں اس کو خرید لیتا ہوں، اس نے تیری خدمت کی ہے، اب اس کی خدمت کا ٹائم آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی فریاد رسی کی، جانوروں کی فریاد رسی کی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کا خشک تنا رویا، آقا نے اس کو گلے سے لگا کر چپ کروایا تھا۔ آقا نے اس کی فریاد رسی کی۔ انگریز آج کہہ رہا ہم نے کتے کے حقوق دیے، ہم نے بلی کے حقوق دیے، ہم نے گدھے کے حقوق دیے، کاش تو نے دیے ہوتے، اگر تو نے حقوق دیے ہوتے تو فلسطین کے اندر 35,000 بچہ ذبح نہ کیا جاتا، فلسطین کے اندر ہماری وہ عورتوں کی عزت پامال نہ کی گئی ہوتی، فلسطین کے اندر ہمارے ان بچوں کی لاشیں دفنانے والا کوئی نہیں ہے، فلسطین کے اندر ہماری مائیں بہنیں تڑپ تڑپ کر رو رو کر کہتی ہیں یا العرب، اے عرب کہاں چلے گئے، ہماری مدد کے لیے آؤ، اے امت مسلمہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اس بوڑھے بابے کے جملے دل تڑپا کر رکھ دیتے ہیں جب وہ کہتا ہے لاشوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہ جا کر رسول اللہ سے کہنا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، آپ کی امت ہمارا کوئی حال نہیں پوچھ رہی، ایران نے وہی کیا جو ایران ہمیشہ سے کرتا تھا، بڑھ کے ماری، جو اس کے مسلک میں رچا بسا تھا کہ اس نے ہمیشہ سے بڑھ کے ماری، بڑھ کے مارنے کے بعد ان کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کی کوئی مدد نہ کی، بڑھ کے مار کر ان پر مزید عذاب مسلط کروا دیا اور آج انہیں تنہا چھوڑ کر بیٹھ گیا، اور آج ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا ہے، کوئی مدد کے لیے نہ اٹھا۔ اگر انگریز نے حقوق دیے تھے تو فلسطین نظر کیوں نہیں آتا؟ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہوتے، ذبح ہوتے، نظر کیوں نہیں آتے؟ خدا کی قسم ہے یہ جھوٹا ڈرامہ ہے، یہ جھوٹا ڈانگ ہے تمہیں لوٹنے کے لیے، تمہاری لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے، ورنہ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، بچے نہ مارے جائیں، ہسپتالوں پہ حملے نہ کیے جائیں، عورتوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو اس طریقے سے پامال نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، قیدیوں کو نہ مارا جائے۔ آج اسرائیل ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اور آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک سیاسی جماعت کے سربراہان وہاں پر کھڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین کے حق میں قرارداد پاس نہیں کرنی ورنہ یورپ ناراض ہو جائے گا۔ لعنت ہے تم پر یورپ ناراض ہو رہا ہے، تم اس بات سے ڈر رہے ہو، اس بات سے ڈرو جب قیامت والے دن کریم آقا نے گریبان پکڑ کر کہنا ہے کہ میری امت ذبح ہو رہی تھی،
اور تم اپنی عیاشیوں میں پڑے تھے. اپنے لیڈر کے لیے جھوٹے نعرے مارنے والوں، امت مسلمان کے لیے بھی صدا بلند کرو. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مسئلے میں فلسطینیوں کا ساتھ دیں. جو ان کی مصنوعات ہیں اسرائیل کی، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان مصنوعات سے رکا جائے. فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جگہ جگہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ کم از کم مالی طور پر تو انہیں نقصان پہنچاؤ. آواز اٹھاؤ اپنے سیاسی لیڈروں سے جن کو ووٹ دے کر بیٹھے ہو، انہیں کہو اگر اسمبلی میں گئے ہو جا کر یہ آواز اٹھاؤ، قرارداد پیش کرو، اپنی جماعت سے کہو، انہیں لیٹر لکھ کر دو، انہیں کہو کہ قرارداد پیش کریں، انہیں کہو کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آج ہم فلسطینیوں کی تکلیف محسوس نہیں کر رہے. خدا را اٹھیے، اس کام کے لیے اپنا حصہ ڈالیے. اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے.